ایک عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ سر ہم سلیکٹ نہیں کر پا رہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جائیں، بہت پریشانی میں ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، سلیکشن نہیں ہو رہی کسی ایک فیلڈ کی، کسی ایک ٹاپک کی کہ کس طرف ہمیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سوال مجھ سے عموماً ہوتا ہے. اس کی جو وجوہات میرے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ میں تھوڑی سی ابھی بات کروں گا اور آپ نے اسے غور سے سننا ہے تاکہ یہ والا سوال بعد میں مجھ سے جو ہے وہ نہ کیا جائے. دیکھو عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو بھی لوگ آئی ٹی یا اس طرح کی دیگر فیلڈز میں کو جوائن کرتے ہیں اور اس میں قدم رکھتے ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عموماً بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہے ہوتے ہیں یا مختلف جگہ سے وہ نالج لیتے ہیں، معلومات لے رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات وہ اپنا اندر کھو دیتے ہیں. یعنی ایک انسان کے اندر جو اللہ نے ایک اس کی قدرتی اپنی ساخت بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، جو جس طرح کا وہ خود ہوتا ہے، وہ اپنی بناوٹ کھو دیتا ہے. کیونکہ ڈیلی بیس پہ عموماً ہم موٹیویشنل سپیکرز کو بہت زیادہ سننے لگ جاتے ہیں. دیکھو ایک لمٹ ہوتی ہے نا، انسان ڈی موٹیویٹ ہوا ہے، جذبات جو ہے وہ بہت عجیب سے بن گئے ہیں. اب آدمی کو ہوتی ہے کہ یار کوئی مجھے آ کے تسلی دے، تو تسلی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی اپنا پسند کا موٹیویشنل سپیکر اور اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں. برا نہیں ہے، سننا چاہیے، اچھے لوگوں کو سننا چاہیے جو آپ کو ہیلپ کریں. چونکہ بہت سے نیگیٹو باتیں کرنے والے بہت ہیں اور آپ کو تسلی دینے والوں کی تعداد کم ہے. تو اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، تو اگر کسی کو آپ سن لیتے ہیں اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ تسلی مل جاتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن کے 5-6 گھنٹے یا یوں کہہ لو کہ جب موٹیویشن کی طرف ہم رخ کرتے ہیں تو کئی گھنٹے تک ہم موٹیویشنل سپیکرز کو سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں جو ہم اوریجنل میں ہوتے ہیں. یا ہم آئی ٹی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں بہت سارے، ان کو سننا شروع کرتے ہیں اور کبھی ایک کو سنا، کبھی ویڈیو ایڈیٹرز کو سنا، کبھی گرافک ڈیزائنر کو سنا، کبھی ویب ڈیولپمنٹ کے فیلڈ والے بندے کو سنا. مختلف فیلڈ کے لوگوں کو جو ہے ہم سننا شروع کرتے ہیں، جس سے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جو میں پوائنٹ بتا رہا ہوں ذرا آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں کہ جو ہم حقیقت میں خود ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے بیچ سے چیز پھسل جاتی ہے، بیچ سے کوئی اور چیز ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلیکشن میں بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، ہم بالکل بھی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. تو اب جب ایسی سچویشن آپ کے ساتھ بنتی ہے اور ایسی جگہ پہ آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ٹینشن آ کے گھیر لیتی ہے، چونکہ راستے بڑھ جاتے ہیں اور آپ ایک ہوتے ہو. چونکہ آپ نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کو یا ایک فیلڈ کے آدمی کو سنا، اس نے کہا بھائی گرافک ڈیزائننگ میں جاؤ، آپ نے ٹھیک ہے یہاں جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور ویڈیو سنی، اس میں ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لو. آپ نے کہا ہاں یار یہ اس کے بہت زیادہ فائدے آ گئے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں. اور آیا اس نے کسی اور طرف لگایا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ٹینشن کی طرف لے جاتی ہیں. تو پھر آپ ٹینشن میں گم ہو جاتے ہو اور ان ٹینشنوں میں جو آپ حقیقت میں ہوتے ہو وہ آپ کے اندر سے وہ آپ رہتے نہیں ہو. جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ ہائی جیک ہو جاتے ہیں، آپ کو نا ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ خود نہیں رہتے اپنے آپ میں. تو جب آپ ہائی جیک ہو جاتے ہو، آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں فیصلے کر رہا ہوں، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ میں خود کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ خود نہیں کر رہے ہوتے. وہ باتیں جو ہے وہ آپ کے دماغ میں کہیں اور سے آئی ہوئی ہوتی، اور وہ باتیں، دماغ، سوچ، سب کچھ کسی اور کا ہوتا ہے، کوئی اور چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ. تو جب یہ والی صورتحال بنتی ہے تو پھر انسان کو ٹینشنیں آ کے گھیر لیتی ہیں. اچھا جو لائیو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو شیئر کریں. سننے والوں کی تعداد کم ہے، بہرحال بعد میں پیج میں رہے گی، لیکن ابھی آپ شیئر کریں گے تو ممکن ہے کچھ اور دوست اب لائیو سننے میں آ جائیں گے تو بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. تو وہ اپنا آپ کا جب رہتا نہیں ہے تو آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب جو آپ فیصلے لے رہے ہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ یقیناً آپ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور سوچ کی بیس پہ آپ لے رہے ہیں. اور جو آپ کی اندر اپنی ساخت ہے، جو آپ کی اپنی بناوٹ ہے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیات دی ہیں،
آپ اس کو کسی ایک پٹڑی پہ چھوڑ کے کسی اور پٹڑی پہ چل چکے ہیں۔ اب جس پٹڑی کو آپ نے یعنی جہاں پہ آپ ہائی جیک ہو گئے ہیں، کسی اور طرف چلے گئے ہیں، اوور موٹیویٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ موٹیویشن لے لی، تو اب نقصان یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز میں آج کے اس سیشن میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور سمجھانے کی میری چاہت ہے کہ پلیز آپ اس چیز پہ ہمیشہ غور کریں۔ کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کو آپ سنیں، کسی کو بھی آپ بالفرض میں بھی کوئی کالم لکھتا ہوں نا، کوئی یہ ویڈیو بتاتا ہوں یا کسی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں آپ اس کو لیں اور اپنے ذہن کے مطابق تھوڑا سا اس کو سوچیں، ہاں یار میں جو بات کر رہا ہوں، میں جو لکھ رہا ہوں، وہ سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جو میرے پیج پہ ابھی کوئی 6K فین فالوئنگ جو ہے وہ 6000 تک لوگ موجود ہیں، سارے اس فیلڈ کے نہیں ہوں گے، اس فیلڈ کے اس میں ہوں گے 5 10 15 20 50 100، ٹھیک ہے، وہ اس میں سے انہوں نے وہ پٹڑی اختیار کر لی، وہ ان کے کام کی تھی، چل گئے۔ آپ کی پٹڑی ممکن ہے کہ کچھ وقت بعد آئے، لیکن جب آپ مستقل طور پہ مختلف فیلڈز کے لوگوں کو سنیں گے تو آپ جو آپ ہیں نا وہ آپ نہیں رہیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سننا برا نہیں ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور ہر جگہ میں اپنا آپ بھول جاتے ہیں، ہم وہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہی بننا چاہ رہے ہوتے ہیں تو نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہائی جیک ہو جاتے ہیں، ٹوٹلی ہم نہیں رہتے اپنے آپ میں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں، جو میں چل رہا ہوں نا، یہ میرے مائنڈ کے مطابق میں فیصلے لے رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، یہ میری منزل ہے، یہ میرا سفر ہے، یہ میرا راستہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں آپ ہوتے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حقیقت میں ہوتے تو انسان کو اپنے راستے پہ جب وہ چلتا ہے اور اس کو اپنی منزل نظر آئے ہوتی تو وہ زیادہ ٹینشنوں میں نہیں پڑتا، وہ یعنی اس لیول کی ٹینشنیں اس کو آ کے گھیرتی نہیں ہیں، اور وہ اندر سے ایک سکون کی آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، راستہ ٹھیک جا رہے ہو، یہ سٹیپ جو آپ لے رہے ہو یہ اوکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چیز ذہن میں آئی، اور میری چاہت تھی کہ آپ تمام میری سوشل فیملی کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے، تو جو بات جو اچھی چیز ہوگی تو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، اور آپ کا کام یہی ہے کہ وہ آپ آگے شیئر کریں، تاکہ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، میری درد، میری چاہت ہوتی ہے کہ قوم کے لوگ اور میرے دوست احباب تک یہ چیز پہنچے، ان تک حقیقت میں یہ پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے کہ جو چیز آپ ہیں آپ اسی میں رہیں، اپنے میں ڈھونڈیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یار، کس سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکرز جتنی بھی ہیں آپ ان کو سنیں ضرور، ان کی بات کو سمجھیں، پہلے اپنے دماغ دل میں اتارنے سے پہلے آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس روک کے رکھیں اور اس کو سکین کریں، ٹھیک ہے، اس کی گفتگو کو سکین کریں، ہاں یار میری باڈی اور میرے فیلڈ یا میرے جذبات سے کون سی بات یہاں پہ میچ کھا رہی ہے اور وہ مجھے میرے کام کی ہے، تو سکین کر کے اس بات کو اپنے پاس رکھ لیں، اور جو چیز آپ کی نہیں ہے، جس طرح سے میں شروع میں کہہ دیا کہ ہر موٹیویشنل اسپیکر کی ہر سپیچ میں ہر بات آپ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہر بات آپ کی نہیں ہوتی، وہ ایک عمومی گفتگو ہر ویڈیو کی الگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو چیز آپ کے کام کی ہو آپ اپنی چیز لے لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ کی شخصیت بن رہی ہوگی، آپ ایک الگ سی جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کر رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو نوازتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور ہر بندے کی الگ سی کی پٹڑی پہ آپ چلنا شروع کر دیں گے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے گی، اور زندگی بھر آپ کسی ایک پٹڑی پہ، ایک راستے پہ چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور نہ ہی چل پائیں گے، ہمیشہ آپ ڈگمگاتے رہیں گے۔